بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا کہ میراث فوراً تقسیم کر دو۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو جائے فوراً اس کی میراث تقسیم کرو، اور شریعت نے جس کا جتنا حق رکھا ہے وہ ادا کرو۔ مجھے یاد ہے، مفتی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت والا کی طبیعت ناساز تھی، کمزوری تھی، اور ساتھ میں حضرت والد صاحب کی وفات کے صدمے کا بھی طبیعت پر بہت بڑا اثر تھا۔ تو والد صاحب کا خمیرہ رکھا ہوا تھا۔ ہم وہ خمیرہ حضرت ڈاکٹر صاحب عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے کہ حضرت تھوڑا سا کھا لیں تاکہ کمزوری دور ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے خمیرہ ہاتھ میں لینے سے پہلے فرمایا کہ بھائی اب اس خمیرہ کا کھانا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ خمیرہ اب ورثاء کی ملکیت ہو گیا، اور جب تک سارے ورثاء اجازت نہ دیں اس وقت تک میرے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت سارے ورثاء بالغ ہیں اور سب یہاں موجود ہیں اور سب بخوشی اجازت دے رہے ہیں، لہذا آپ تناول فرما لیں۔ تب جا کر آپ نے وہ خمیرہ تناول فرمایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے میراث تقسیم کرنے کی تاکید فرمائی کہ کسی کے انتقال پر فوراً اس کی میراث وارثین کے درمیان تقسیم کرو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہالت اور نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے مرنے پر اس کے وارثین سے یہ کہا جائے کہ بھائی میراث تقسیم کرو، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ توبہ، ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے میراث کی تقسیم کی بات شروع کر دی۔ چنانچہ میراث کی تقسیم کو دنیاوی کام قرار دے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو اتنا تقویٰ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اس لیے مال و دولت کی بات ہی نہیں کرو، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ جب میراث تقسیم نہیں ہوئی اور مشترکہ طور پر استعمال کرتے رہے تو سال کے بعد وہی لوگ جو مال و دولت کی تقسیم سے بہت اعراض کر رہے تھے، وہی لوگ اسی مال و دولت کے لیے ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگتے ہیں کہ فلاں زیادہ کھا گیا، فلاں نے کم کھایا۔ لہذا شریعت نے میراث کی تقسیم کا فوری حکم اس لیے دیا تاکہ ملکیتیں ممتاز ہو جائیں، واضح ہو جائیں، اور ہر شخص کی ملکیت واضح ہو کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ میاں بیوی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ گھر کا کون سا سامان میاں کا ہے اور کون سا بیوی کا ہے، زیور میاں کا ہے یا بیوی کا ہے، جس گھر میں مقیم ہے اس کا مالک کون ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں جھگڑے کڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ مفتی صاحب کی احتیاط، فرمایا کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ آخر زمانے میں وفات سے کچھ عرصہ پہلے بیمار تھے اور بستر پر تھے اور اپنے کمرے ہی کے اندر محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک چارپائی ہوتی تھی، اس چارپائی پر سارے کام انجام دیتے تھے۔ والد صاحب کے کمرے کے برابر میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، میں اس میں بیٹھا رہتا تھا۔ کھانے کے وقت جب والد صاحب کے لیے ٹرے میں کھانا لایا جاتا تو آپ کھانا تناول فرماتے اور کھانے کے بعد فرماتے کہ یہ برتن جلدی سے واپس اندر لے جاؤ، یا مدرسہ سے کوئی کتاب یا کوئی چیز منگوائی تو فارغ ہوتے ہی فرماتے کہ اس کو جلدی سے واپس کر دو، یہاں مت رکھو۔ بعض اوقات ہمیں وہ برتن یا کتاب وغیرہ واپس لے جانے میں تاخیر ہو جاتی تو ناراضگی کا اظہار فرماتے کہ دیر کیوں کی، جلدی لے جاؤ۔ ہمارے دل میں بعض اوقات یہ خیال آتا کہ والد صاحب برتن اور کتاب واپس کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اگر 5-7 منٹ تاخیر ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اس دن یہ بات کھلا کہ جب آپ نے ایک دن ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ میرا کمرہ جس میں میری چارپائی ہے، اس کمرے کے اندر جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، صرف یہ چیزیں میری ملکیت ہیں، اور گھر کی باقی سب چیزیں میں اپنی اہلیہ کی ملکیت کر چکا ہوں۔ اب اگر میرا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ میرے کمرے میں باہر کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس وصیت نامے کے مطابق لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ میری ملکیت ہے، اور پھر اس چیز کے ساتھ میری ملکیت جیسا معاملہ کریں گے۔
اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس کمرے میں کوئی باہر کی چیز دیر تک نہ پڑی رہے، جو چیز بھی آئے وہ جلدی واپس چلی جائے۔ بہرحال ملکیت واضح کرنے کا اس درجہ اہتمام تھا کہ بیٹوں کی ملکیت سے، بیوی کی ملکیت سے، ملنے جلنے والوں کی ملکیت سے بھی اپنی ملکیت ممتاز تھی، واضح تھی۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ آگے ایک ویڈیو اور بھی ہے، تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ